اس کو اگر خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہے، تو کیا پاکستان کے 24-25 کروڑ لوگ جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں اس کے، ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے؟ 2-2.5 کروڑ تو وہ لوگ بھی شامل ہیں اس میں، اگر آپ کو IMF کی ڈیل نہیں ملتی، G+ اسٹیٹس نہیں ملتا، آپ کی ایکسپورٹ آپ کی ہٹ ہوتی ہیں، آپ کی یہاں پہ ڈالر کی پرائسز اوپر جاتی ہیں، یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں پہ کوئی آپ کا بیسک فیبرک آف سوسائٹی ہے وہ خطرناک حد تک ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے، خدا نہ خاصا سول وار لیک سچویشن ہوتی ہے، تو ہو از سفرر؟ اس کو کون سفر کرے گا؟ عوام کریں گی، خان صاحب کریں گے، یا نواز شریف زرداری صاحب ان کمپنی کریں گے، یا 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کریں گے، جن میں سے بڑی تعداد عمران خان صاحب کے ووٹر بھی ہے، سپورٹر بھی ہے؟ سو یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ لائن ہے جو میرا خیال ہے PTI کے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ غصے اینگر میں اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ صرف ان ایلیٹ طبقے نے نہیں سفر کرنا جن کا ان کا خیال ہے سفر کرے گی ان کیس آف ہو، اگر IMF ڈیل نہیں ملتی یا ان کو یورپین یونین سے اسٹیٹس ہٹا لیا جاتا ہے، بےروزگاری بڑھے گی اس ملک میں، کارخانے بند ہو سکتے ہیں، سیل آپ کی بند ہو سکتی ہیں، جس کا امپلیکیشن ڈیفینیٹلی پوری سوسائٹی اس کو فیس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جو انہوں نے ایک نئی پریڈکشن کی ہے، انہوں نے کہا میری ساری پریڈکشن پوری ہوئی ہیں، ساری کی ساری جو میں کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہوگا، جھوٹ ہوگی، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، یہاں پہ لا قانون انصاف کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ نو دیٹس ویری، آئی ڈونٹ نو عمران خان صاحب کی خواہش ہے، یہ خبر ہے، یا وارننگ ہے، ریڈنگ ہے، یا کیا ہے؟ کیونکہ اب انہوں نے PTI کے ہمارے دوست جو ہیں اسپیشلی خان صاحب وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ سری لنکا بن جائے گا، بننا چاہ رہا ہے، اور اسی لیے چاہے جو ڈیل جو اس پہ میرا خیال ہے ان پہ کانٹا لگا تھا، خان صاحب کہتے ہیں میرے پہ کانٹا لگا دیا گیا تھا جب انہوں نے IMF کے ساتھ یہ جنوری فروری کی جو ڈیل تھی ہماری، انہوں نے جب وزیر اعظم تھے انہوں نے سبسڈیز جو ہیں وہ دی تھیں، IMF نے کہا تھا کہ نہیں دینی سبسڈی، نہیں تو ہم یہ پروگرام ختم کر دیں گے، تو انہوں نے جان بوجھ کر انہوں نے ختم کی تھیں، اور وہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ ہم برودی سرنگیں چھوڑ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے چھوڑی ہیں نئی حکومت کے، وہ برودی سرنگیں یہی تھی کہ IMF کی ڈیل ختم کرو، ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا، یہاں پہ ہنگامے شروع ہو جائیں گے، آپ کے LC نہیں کھول سکیں گے، آپ کے پیسے نہیں ہوں گے، دنیا کے ساتھ بزنس ہی کر سکیں گے، سو دیئر وڈ بھی کوئی مطلب ایک انارکی والی سچویشن ہوگی، اور اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ سری لنکا والے حالات پیدا ہوں گے۔ سری لنکا کے حالات کیا تھے کہ ایک طرح کی سول وار شروع ہوئی، وہاں پہ ان کا پیٹرول ختم ہوئے، ڈیزل ختم ہوئی، دوائیاں اور امپورٹ، کیونکہ جب ڈالر ہی نہیں رہتا آپ کے پاس، LC نہیں کھول سکتے، دنیا سے آپ کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی چیزیں نہیں منگوا سکتے، سو پھر تو یہ کچھ ہونا تھا۔ اس وقت لوگ جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں یا صدر میں اس میں ان پریزیڈنشل پیلیس میں گھس گئے تھے، بہت بڑی آپ نے پکچر اور ویڈیو دیکھی تھی سری لنکا کی۔ سو اس کے بعد خان صاحب بار بار اسی سری لنکا ماڈل کو وہ یہاں پہ امپوز کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی یہی کچھ ہونے والا ہے، یہی کچھ ہوگا۔ تو اس وقت بھی یہ سوالات اٹھے تھے کہ خان صاحب کی یہ خواہش ہے، خبر ہے، یا ان کی وارننگ ہے؟ تو یہ چیز مطلب کسی بھی ملک کے لیڈر کو بھائی آئی مسٹ ہے کہ خان صاحب میں بار بار ایک بات کہتا رہتا ہوں، آئی وازنٹ ون آف دوز، آپ کو پتہ کبھی میں نے کہا ہو کہ نہیں جی خان صاحب کو ہٹا دیں، ہاں جی بالکل اچھا کیا آپ نے ان کا طریقے عدم اعتماد کی، میں تو کہتا ہوں، میرے کلپ پڑے ہوئے ہیں اس وقت کے بھی کہ خان صاحب کو نہ ہٹائیں، 5 سال پورے کرنے دیں، قوم اپنا پورا ایک دو چسکا لے لے، ذائقہ لے لے خان صاحب کی حکومت کا، بزدار صاحب، محمود خان صاحب مل کے جو ان کی کیبنٹ تھی، جس طرح کے کام ہو رہے تھے، دھواں دھار چل رہی تھی، حکومتیں چل رہی تھیں، اور جو مال پانی بنائے جا رہے تھے پنجاب میں دیگر ایشوز میں، 400 تو اب ڈپٹی کمشنر DPOs کے ٹرانسفر ہوئے تھے، 3 مہینے سے زیادہ تو کوئی رکتا نہیں تھا، 7 آپ نے AG بدلے، 6 چیف سیکرٹری بدلے، روزانہ کی بنیادوں تو یہی کام ہو رہے تھے، تو گگا گوگی اینڈ گینگ اینڈ بزدار تو گجرز وہ مزے کر رہے تھے سارے کے سارے، تو وہ 5 سال پورے ہونے چاہیے تھے، وہ پورے نہ کروا کے آپ نے اپنے لیے زیادہ مشکلات پیدا کی۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں، میں نے تو عمر ایوب خان صاحب کی میں نے سپورٹ کی تھی کہ ان کو بنا دیں، ایک دفعہ تو ایک آنے دیں، PTI کو آپ کو لانا پڑے گا، ایک دفعہ لوگوں کو ان کو ٹیسٹ دینا پڑے گا، چسکا دینا پڑے گا، خان صاحب کو 5 سال پورے ملنے چاہیے، آلویز سے دیٹ، ہو سکتا ہے خان صاحب چلا لیں، ان سے بہتر چلا لیں، ماضی کی غلطیوں سے وہ سیکھ چکے ہوں، لیکن لگتا نہیں ہے جو بیانات ان کے آئے ہیں۔ اب ان چیزوں سے میرا یہ خیال ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ میں سے اکثریت سمجھتے ہیں کہ خان بالکل جو بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، اور یہ باتیں آپ ان کے انڈورس کر کے یہ یوٹیوبرز یہی یہاں ویوز لینے کے لیے، یہی ہمارے اینکرز جو چڑھا کے خان صاحب کے پاس بہت بڑی پالیسی ہے، خان کے پاس بڑا ماسٹر سٹروک ہے، خان صاحب کو دیکھنا آپ کی دفعہ وہ کیا کرتے ہیں، چڑھا کے اس بیچارے خان کو جیل میں لے گئے، سزائیں کروا دی ہیں، اور خان صاحب بھی انہیں کی باتوں میں بلیو کیے بیٹھے کہ میرے پاس کوئی بہت بڑی اسٹریٹجی ہے، ابھی وہ کہتے ہیں میری ساری پیشین گوئیں ٹھیک ہے، تو یہ پیشین گوئیں کس کے بارے میں تھی؟ آپ کے اپنے بارے میں تھی، آپ کی اپنی پارٹی اپنے بارے میں یہی ریڈنگ تھیں کہ ٹھیک ہے لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ ڈالا، سب کچھ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ کیا آپ اس کو میٹیریلائز کر سکیں انٹو پاور؟ 5 سال کے لیے انہوں نے تیسے تھا توڑ مروڑ کے قانون، انہوں نے دھاندلی کر کے، پاور یوز کر کے، ہیومن رائٹس ابیوزز کر کے انہوں نے آپ کو پاور سے باہر نکال دیا۔ اب آپ کہیں کہ قانون لا کہاں پہ کدھر گئے؟ اس ملک میں لا قانون کب تھا؟ 2018 میں بھی یہ داوڑ گسنی چل رہی تھی، یہ اسی وقت بھی بدماشی ہو رہی تھی، اب بھی بدماشی ہوگی، آگے بھی ہوتی رہے گی۔
अब खुद को जेल में कराने के बाद, मतलब वहाँ पे तो अपने को 30-35 साल की सज़ाएँ करवाने के बाद, अपने स्पाउस को, दूसरा साहबा को सज़ाएँ करवाने के बाद आगे मज़ीद 2 केस थे, उनकी सज़ाएँ होने वाले। खान साहब कहते हैं मेरी सारी पेशीन गोइयाँ ठीक साबित हुई। अब बताएं ज़रा, अगले साथ में उन्होंने नई पेशीन गोई की है, डेंजरस के पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, बन जाएगा। एक कौमी लीडर को जो एक वज़ीर आज़म रहा हो, जिसका दोबारा वज़ीर आज़म बनने के बहुत सारे चांस हैं, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा बन गए, बीबी 2 दफ़ा बन गए, दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं दोबारा बन जाते हैं, जेलों में भी लोग जाते हैं। जरदारी साहब को देख लें, दोबारा सदर बन गए जनाब, कोई मान ही नहीं सकता था। आपके भी चांसेस हैं, पार्टी सबसे बड़ी आपको वोट लेकर बैठी, आपको ऐसी बातें कहनी ही नहीं चाहिए। एक जिम्मेदारी का मुजाहरा है। मुल्क रहा तो आप भी आ जाइएगा, फिर गग्गा गोगी गैंग, फिर बुजदार, सारे गुज्जर, सारे इकट्ठे हो जाइएगा, फिर ले आइएगा इनको। लेकिन मुल्क के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए उस पर। इनकी गलतियाँ हैं, यस, आपके दौर में ब्लंडर से इधर भी हो रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारी लीडरशिप, जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया, इसी मुल्क की वजह से दिया है, वो ये चाहते हैं मुल्क जो है श्रीलंका बन जाए, या सिविल वार हो जाए, अनरेस्ट हो जाए। इसका नुकसान होगा खान साहब को। इनके दुश्मन मुखालफिन ये चाहते हैं कि खान साहब इस तरह के बयान दें और इन्हीं को बुनियाद बना के इन पर टाँके वगैरह या कांटे क्या कहते हैं वो लगते रहें सारे। बहरहाल खान साहब भी हैं, खान साहब, उनको कौन बादशाह उनको समझा सकते हैं। खान साहब कहते हैं मेरी सारी बातें सच्ची साबित हुई हैं। वो कहते हैं अब ये अब श्रीलंका वाली बात भी सच्ची साबित होगी, यहाँ भी अनरेस्ट होगा, खुदा न खासा अनारकी होगी। देखते हैं जनाब कि खान साहब की पेशीन को कितनी सच्ची साबित होती है।